میرے دم سے یہ دل نکلتا ہے، اگر میں چاہوں تو رات ہوتی ہے۔ ذاکر پڑھا ہے قصیدہ، وہ کہتے جی میں نصیری ہوں، میرا مذہب نصیری ہے، میں یہ بیان کر رہا ہوں، تو وہ تو ٹھیک ہے، تو بات ختم ہو جائے۔ لیکن اگر کرو گے شیعہ ہیں، ابھی میں قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ علی ناصر تلاڑہ صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے موقع پہ ان کو ذاکر صاحب کا جو ہے وہ انہوں نے جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، ابھی ایک ذاکر صاحب کا ایک انہوں نے قصیدہ پڑھا جو کہ وہ ظاہراً مولا علی علیہ السلام کی شان اور ان کی فضائل بیان کر رہا ہے، لیکن وہ ابھی میں قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، وہ در حقیقت مولا علی علیہ السلام کی توہین اس قصیدے میں کر رہا ہے اور مجمع داد دے رہا ہے۔ لیکن ابھی اسی مجمع میں، اسی مجلس میں معروف شیعہ خطیب علی ناصر تلاڑہ صاحب موجود تھے اور انہوں نے پھر وہاں بیان کیا۔ جو انہوں نے کیا وہ بھی سناتا ہوں، اور پہلے ذاکر صاحب کا، پھر جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے رکھ کے اور دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ذاکر صاحب کو پہلے سنیں۔ عرش پہ جتنے کام ہے اس کے، وہ زمانے میں کام میرے دم سے یہ دل نکلتا ہے، اگر میں چاہوں تو رات ہوتی ہے۔ میں جگاؤں تو جاگتا ہے جہاں، میں سلاؤں تو دنیا سوتی ہے۔ افسوس دی گل ہے یار، ایک ٹیچر دی کرسی تے سارے بچے نہیں بیٹھ سکتے، مصطفیٰ دے ممبر تے بھاویں کیڑا آ کے جڑا بندہ تھاں تبدیل کردا نا، چھوٹی چھوٹے تھاں تے بڑی نو چھوٹے تھاں، ایک غلط ہے۔ اللہ ایسے بندے نو ہدایت نہیں کردا۔ نبوت نو نبوت دی جگہ تے رکھنا ہے، توحید نو توحید دی جگہ تے رکھنا ہے، امامت نو امامت دی جگہ تے رکھنا ہے۔ اس ویلے جڑی صورتحال بنی ہے نا، بندیاں دا دل کردا ہے کہ اسی نا حضرت علی علیہ السلام دی شان بیان کریے، دل کردا ہے اور سیدھا توحید نو ہتھ پاندے نے، اتوں شروع ہوندے نے۔ اوے اللہ دے بندے ہو، توحید نو توحید رہن دیو، نبوت نو نبوت رہن دیو۔ جدوں بندیاں دے ذہن چ عدل آ گیا، اودوں ہدایت آ جائے گی، ورنہ بے ہدایت ہی فوت ہون گے انشاءاللہ۔ تو مومنین کرام، بہر کیف آپ نے ذاکر صاحب کا بھی قصیدہ سنا اور تلاڑہ صاحب نے جو گفتگو کی وہ بھی سنی۔ اچھا، وہ شعر یہ ہے، قصیدہ یہ ہے، میرے دم سے ہی دن نکلتا ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام کا یہ دعویٰ وہ اپنے قصیدے، میرے دم سے ہی دن نکلتا ہے، جب میں چاہوں تو رات ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب، سورہ آل عمران آیت نمبر 27، ارشاد ربوبیت ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرنے والا اور دن کو رات میں داخل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا، یہاں تو سورہ آل عمران میں یہ فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 67 وہاں ارشاد ربوبیت ہے۔ شعر جو ذاکر صاحب نے پڑھا، میں جگاؤں تو جاگتا ہے جہاں، یہ شعر ہے، میں جگاؤں تو جاگتا ہے جہاں، مولا علی علیہ السلام، یہ میں سلاؤں تو دنیا سوتی ہے، یہ کون؟ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید سورہ یونس 67 نمبر آیہ مجیدہ میں شاد ربوبیت ہے، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِّرًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی تمہارے لیے بنائے۔ تو اب مومنین کا ہمارے ہاں تو ظاہر ہے قرآن مجید ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں رجال کشی کا ایک علم ہے کہ وہ حدیث کوئی جھوٹا تو نہیں تھا جو بیان کر رہا ہے، اس کی نسل میں کوئی شرابی تو نہیں تھا، وہ کوئی فاسق و فاجر تو نہیں تھا، فلاں بن فلاں بن فلاں، یہ علم۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ہماری فضائل کے لیے بیان ہو رہی ہے لیکن وہ ٹکرا جائے قرآن مجید سے، نفی کر رہی ہے قرآن مجید کی، فرمایا وہ ہمارے فضائل نہیں ہے، اس کو ٹکرا کے دیوار کے ساتھ مار، تو وہ ہمارے فضائل نہیں، وہ ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام۔ ہمارے ہاں تو ایک امامت کا، ایک ولایت کا، امیر المومنین کا ایک اصول اور ضابطہ اور قانون ہے۔ لیکن یہاں جو ہے وہ ایسا جملہ نہیں ہے کہ جو مرضی منہ میں آ جائے، اور بس سوچنا نہیں ہے وہ توحید سے ٹکرا جائے، وہ فرشتوں کی نفی کرتی جائے، وہ جو مرضی اہل بیت کے ساتھ فضائل کے ساتھ منسوب کر کے بیان کر دے، سوچنا نہیں ہے اس کے متعلق کہ وہ توحید کی نفی کر دے۔ بھائی اگر نہیں سوچنا تو پھر اگر وہ کیس عدالت میں چلا جائے، کوئی غیر مسلک مذہب فقہ کا افراد کو عدالت میں کیس لگا دے، یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام دن کو رات میں اور رات کو دن میں، اور علی علیہ السلام سوتے ہیں سلاتے ہیں، یہ عدالت میں کیس چلا جائے تو پھر کیسے ثابت کرو گے؟
یا تو ذاکر پڑھا ہے قصیدہ، وہ کہہ دے جی میں نصیری ہوں، میرا مذہب نصیری ہے، میں یہ بیان کر رہا ہوں، تو وہ تو ٹھیک ہے، تو بات ختم ہو جائے. لیکن اگر کرو گے شیعہ ہیں تو اس سے شیعہ کی توہین کو تو ایک طرف رکھ دے، شیعہ کی توہین ہوگی، اس سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں اور مجمع آگے سے داد دے رہا ہے. علی ناصر تلاڑہ صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے موقع پہ ان کو ذاکر صاحب کا جو ہے وہ انہوں نے جواب دیا کہ ہر جگہ ہر مقام ہوتا ہے ایک جگہ کا، تو اس سے پھر معاملات جب بانیان مجالس سٹینڈ لیں گے، جب خطیب حضرات سٹینڈ لیں گے، جب ہمارے ذاکرین خود ہم سٹینڈ لیں گے، چونکہ اس سے توہین ہمارے فقہ کی ہو رہی ہے، ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے، تو اس پر جب ہم سٹینڈ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل، تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ ہم جو مرضی کہہ دیں اور کوئی نہیں ہے. یہ آج کل ایسا معاملہ ختم ہو چکا ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا، میرے ساتھ آپ اتفاق کریں، میں گزارش کروں گا کہ ہمارے شاعر حضرات، ہمارے قصیدہ پڑھنے والے اگر علماء کرام سے پہلے مشاورت کر لیں کہ یہ ہم نے شعر لکھا ہے، یہ ہم قصیدہ پڑھنے والے ہیں، تو اس سے بڑا بہتر ہوگا، ہمارے مکتب کے لیے بہتر ہوگا، ہماری شخصیت کے لیے بہتر ہوگا، ہمیں ندامت نہیں اٹھانی پڑے گی. لیکن اگر کوئی ڈٹ جائے جو ہمارا عقیدہ ہم یہ ہے، تو پھر اس کے لیے تو پھر عدالت ہے، اس کے لیے ہمارے خطیب حضرات، ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین خود موجود ہیں. وہ انشاءاللہ تعالی یہ کوئی غیر بھی اس حسینیت، اس مکتب کو زیر انشاءاللہ تعالی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.